بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کو اپنے چینل قرآنک ٹیچر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے رائٹ ٹالک کے نام سے ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لانگ مارچ کی، جس کے چرچے سارے ملک میں ہیں اور جو آج کل ہماری میڈیا کا زینت بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں چند سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کا ارادہ کیوں کیا؟ سوال نمبر 2، مولانا فضل الرحمان کی اس سلسلے میں تیاریاں کیا ہیں؟ اور سوال نمبر 3، نون لیگ مولانا فضل الرحمان کے اس لانگ مارچ کا حصہ بنے گی یا نہیں؟ اور سوال نمبر 4، کہ مولانا فضل الرحمان کے اس لانگ مارچ میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہوگی یا نہیں؟ اور سوال نمبر 5 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عام عوام اس مارچ کا حصہ بنے گی یا نہیں؟ اور سوال نمبر 6 جو ہے وہ لانگ مارچ کے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے آئیں گے، اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یہ حیثیت رکھتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں دیے جائیں گے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جوابات سننے سے پہلے آپ اگر نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس چینل کا حصہ بنیے، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جایا کرے۔ معزز دوستو، یہ ساری تفصیل جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کا اور ان کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی، اور اس دھاندلی کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان کا موقف یہ تھا کہ ہماری جماعت حلف ہی نہ اٹھائے۔ اس کے لیے آل پارٹیز کی کانفرنس کی گئی، اور اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا، اور تمام جماعتوں نے اس سلسلے میں ایک متفقہ رائے یہ قائم کی کہ یہ الیکشن جعلی ہوا ہے اور اس الیکشن کے نتائج کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ مولانا فضل الرحمان نے بہرحال ان لوگوں سے کہا، تمام جماعتوں سے کہا کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے، لیکن دیگر جماعتوں نے اپنی کچھ مجبوریوں کی بنا پر حلف اٹھا لیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی حلف اٹھانا پڑا۔ اب آتے ہیں اس لانگ مارچ کا فیصلہ کیوں کیا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ یہ حکومت جعلی ہے، یہ کسی کے اشارے پر آئی ہے اور کسی کی مدد سے آئی ہے، یہ ان کا پہلا موقف ہے۔ اور دوسری وجہ جو مولانا فضل الرحمان بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی بھی بالکل صفر ہے، یعنی 13 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوا۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے لانگ مارچ کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور یہی ان کی جماعت اور مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے، یہی ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اب اگلا سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی تیاریاں کیا ہیں۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے کنٹینر بھی تیار کیا گیا ہے، اور ان کی جماعت بھرپور تیاریوں میں ہے، اور جگہ جگہ جو ہے اجلاس ہو رہے ہیں، اور جگہ جگہ لوگ جو ہے اس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج اس سلسلے میں ایک بھرپور ایک تقریب ہوئی
فلیگ مارچ ہوا ان کی جماعت کے جو رضاکار تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ رضاکار باوردی اس فلیگ مارچ میں آئے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پشاور میں یہ تقریب ہوئی اور اس میں ہزاروں رضاکاروں نے جو ہے شرکت کی، اور اس کی لانگ مارچ کی تیاریاں کی، اور اس بارے میں جو ہے اپنا ایک مظاہرہ کیا، اور ان رضاکاروں نے، جنہیں انصار الاسلام کہا جاتا ہے، مولانا فضل الرحمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، اور یہ بہت ہی زبردست قسم کی تقریب تھی، اور اس کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا آپ اپنی سکرین پر دیکھیے۔ اس سلسلے میں مولانا عطاء الرحمان صاحب نے بھی گفتگو کی، ان کی گفتگو کے مختصر حصے آپ حضرات کے سامنے شیئر کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ اس تاریخ کو صوبہ خیبر پختونخوا سے چلے گا، اور جب ہمارے سندھ کے نوجوان، سندھ کے جیالے، سندھ کے ورکر اس طرح پنجاب سے جب ہمارے نوجوان، جب ہمارے جیالے، جب ہمارے کارکن نکلیں گے، بلوچستان سے آئیں گے، یا ہمارے دوسری سیاسی پارٹیوں کے ورکر جب یہاں سے نکلیں گے، تو جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کا یہ ریلا، یہ کاروان، یہ اس تقریب میں اکرم خان دورانی نے بھی شرکت کی، اور اکرم خان دورانی نے کیا کہا؟ اس سے ایک حلف لینا تھا، اور یہاں پر اس سے ایک حلف لیا گیا، اور آج اس حلف کی پاسداری کے لیے یہاں پر اکٹھا ہے۔ ہمیں امید ہے، اور ہم نے اپنے آپ سے بھی زیادہ بھروسہ اپنے انصار الاسلام پہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کا قربانی بھی اپنے قائد، اپنی جماعت کے لیے پیش کریں گے۔ ہمیشہ انہوں نے کیا اور دریغ بھی نہیں کریں گے، اور ہم آج دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے 15 ملین مارچ ہوئے اسی انصار الاسلام۔ اور مولانا فضل الرحمان نے آخر میں مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، ذرا دیکھیے آپ۔ اچھی تعلیم گاہوں سے جب بھی قسم کی تعلیم گاہوں میں داخل کرتے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم گاہ کا فیس ادا نہیں کر سکتے بیچارے۔ نوجوان کو امید دلائی گئی تھی کہ آپ کو روزگار دیا جائے گا، ہمارے نوجوان نے اس سے امیدیں وابستہ کی، لیکن انجام کیا نکلا؟ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کی، اور 1 کروڑ نوکریاں تو جائے کہاں کچھ پتہ نہیں، 15 سے 20 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ مولانا کا موقف یہ تھا کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، ہمارا بالکل یہ ارادہ نہیں ہے کہ اداروں کے ساتھ ہمارا تصادم ہو، یہ عوامی اجتماع ہے، اور ادارے جو ہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ عوام کے ساتھ کوئی تصادم کا یا تشدد کا راستہ اختیار کریں۔ اور مولانا نے حکومت کو بھی دو ٹوک اعلان کیا کہ وہ جو ہے کسی بھی قسم کی ایسی حرکت سے باز رہے جس سے جو ہے انتشار والی کیفیت پیدا ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی تیاریوں کے حوالے سے مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کی گئی،
وہ قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح جب عمران خان حلف اٹھانے سے پہلے عمران خان نے پہلی تقریب میں کہا تھا کہ اگر آپ مارچ کے لیے یا دھرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں تو ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے، آپ کو کھانا بھی دیں گے، اس حوالے سے ایک قرارداد پنجاب اسمبلی میں بھی پیش کی گئی ہے، جس کا متن یہ ہے کہ مولانا کا دھرنا آ رہا ہے اور یا مولانا کا لانگ مارچ ہے، اس کے لیے کنٹینر اور خوراک کا انتظام کیا جائے۔ یہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی قرارداد بھی پیش کی گئی ہے۔ اگلا سوال جو آپ حضرات کے سامنے اس کا جواب پیش کرنا ہے کہ نون لیگ نے مولانا کے دھرنے میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اس حوالے سے نواز شریف کا موقف تو بالکل واضح ہے، وہ کہتے ہیں میری آواز اور مولانا کی آواز ایک ہی ہے، اور اس میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نون لیگ جو ہے بھرپور شرکت کرے گی۔ اور شہباز شریف اور پارٹی کے بہت سارے لوگوں کا اس کے ساتھ اتفاق اگرچہ نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جھکی نظروں کے ساتھ وہ اس میں شرکت کریں گے۔ پیپل پارٹی بھی جو ہے مجبوراً جو ہے اس دھرنے میں یا اس لانگ مارچ میں شریک ہوگی، اس کے جو ہے آثار مستقبل میں نظر آ رہے ہیں۔ عام عوام کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اس میں عوام کا شدید رد عمل ہے کہ عوام اس حکومت سے بہت زیادہ نالاں ہیں، اس کی کارکردگی سے بہت زیادہ نالاں ہیں۔ عوام کو کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، جیسا کہ ہاسپٹل کے اندر پہلی حکومتوں میں تھی، وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور مہنگائی زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو عام عوام جو ہے اس سلسلے میں اس حکومت سے بہت زیادہ خفا ہے، وہ بھی بھرپور شرکت کریں گے۔ بلکہ آج میں سوشل میڈیا پر ایک چند نوجوانوں کا جو دیکھنے میں عام ماڈرن قسم کے نوجوان تھے، ان کے میں نعرے دیکھ رہا تھا کہ وہ جمعیت کے حوالے سے اور JUI کے نعرے لگا رہے تھے، اور بھرپور انداز سے نعرے لگا رہے تھے۔ اور عام عوام کو بھی دیکھیے کہ عام عوام جو ہے اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، مولانا کی حمایت میں ہے یا نہیں۔ بہت ساری چھوٹی بڑی تنظیموں نے بھی مولانا کی حمایت کر دی ہے، اسی طرح ڈاکٹرز بھی مولانا کے ساتھ لانگ مارچ میں شرکت کے لیے تیار ہیں، اور بہت ساری جو ایسوسیشنز اور چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں اور ان کا بھی یہی ارادہ ہے۔ اب آخری سوال ہے کہ لانگ مارچ کا خرچہ کہاں سے ہوگا۔ اس سلسلے میں جو ان کی حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کارکنان یا جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اپنا خرچہ خود کریں گے۔ اس کے لیے مولانا کی جو تنظیم ہے اس حوالے سے کوئی اس کا جو ہے اظہار نہیں کیا گیا، اور اپنی اپنی جماعت در جماعت جو ہے اپنے خرچے کریں گے، اور اپنے ہی خرچے سے وہ 100 روپیہ 200 روپیہ اس حوالے سے وہ اکٹھا کر رہے ہیں، جماعت کے جو ساتھی ہیں وہ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ اس انداز سے جو ہے وہ خرچہ ہوگا۔ آج ایک دلچسپ ویڈیو بھی میں نے دیکھی جس میں ایک جمعیت کا کارکن JUI کا کارکن بلوچستان سے ایک اونٹ پر چلا ہے، اور وہ اپنے برتن، اپنا سارا سامان، اپنے کھانے پینے کا سامان بھی لے کر نکلا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے یہ حالات ہیں۔ آخر میں ایک سوال آپ حضرات کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ سے سوال یہ ہے، کیا مولانا صاحب کا یہ سب کچھ کرنا ٹھیک ہے؟ کیا یہ وقت مولانا کے لیے ایسا کرنے کا، کیا ہمارا پاکستان اس وقت میں اس کام کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یا اگر مولانا دھرنا نہ دیں اور ملک مزید پیچھے سے پیچھے ہوتا چلا جائے، کیا یہ کام درست ہے یا مولانا کا دھرنا درست ہے؟ اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی قابل احترام ہیں۔ اپنی جو بھی آپ رائے دیں تو ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے رائے دیں، کسی بری بات کا یا گالی کا اظہار بالکل نہ کریں، صرف اپنی رائے دیں کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔